اسرائیلی لڑکی کی باتوں نے مجھے نئی راہ دکھائی۔ وہ اپنی ملکی مفاد کی خاطر اس حد تک آگے جا چکی تھی کہ نشے کی لت اور آبرو تک کی کوئی پرواہ نہ کی، لیکن اس کے سامنے ایک واضح مقصد اور ایک مقررہ ہدف تھا۔ اس کے برعکس کھٹمنڈو میں کوئی بھی پاکستانی مفاد کو نقصان پہنچاتا نظر آیا، اسے میری ٹیم اور میں نے مل کر ٹھکانے لگا دیا۔ میں وقتی طور پر تو دشمنوں پر غالب آ چکا تھا، لیکن اب ایک کی جگہ 10 دشمن سامنے آ جاتے تھے۔ اسی لیے غیر ملکی ایجنسیاں جو پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی تھیں، ان سے الجھنا بیکار تھا۔ دوسرے لفظوں میں اپنے لیے نئی مصیبت کھڑی کرنی تھی۔ مجھے اپنی توانائیاں محفوظ رکھنی تھیں تاکہ ان کا استعمال صحیح جگہ کر سکوں۔ مریم بھی یہی بات مجھے سمجھاتی تھی کہ 4 اغوا شدہ بنگالی لڑکے جن کی ان کے والدین کو فکر نہیں تھی، تم ان کے لیے کیوں مصیبت مول لے رہے ہو؟ تم کوئی فوجی نہیں، پولیس نہیں، بلکہ دشمن کی قید سے فرار ہو کر شکستہ حالت میں یہاں پہنچے ہو۔ اس لیے اب اپنی حالت پر رحم کھاؤ اور اب بس کر دو، بہت ہو گیا، اور اپنی طاقت اور ہمت کو یکجا کرو، نہ کہ ان بیکار کاموں میں ضائع کرو۔ تم بہت کر لو گے تو 10-20 دشمن اور مار دو گے یا پھر ان کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ تمہارا سفارت خانہ تو تمہاری لاش لینے تک سے انکار کر دے گا اور تمہیں لاوارث سمجھ کر یہیں دفن کر دیا جائے گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ بلا وجہ میں ایسے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا، لیکن پہلے سے مارک شدہ دشمن وجے کمار کو ضرور ٹھکانے لگاؤں گا، اور اس کے بعد اپنا اسلحہ اس وقت تک یوز نہیں کروں گا جب تک دشمن خود سامنے نہ آ جائے۔ میں نے مریم کو اسرائیلی لڑکی سے ملاقات کا سارا واقعہ سنایا اور پھر اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ کہنے لگی، مجھ سے تو وہ اسرائیلی لڑکی بہتر رہی جس نے ایک ملاقات میں تمہارے ارادے بدل دیے۔ کہیں وہ تمہیں بھا تو نہیں گئی اور مستقبل میں اسرائیل جانے کے ارادے تو نہیں بن گئے؟ یہ مریم نہیں، عورت کی فطری کمزوری بول رہی تھی۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے دنیا بھر کی جاسوسی ایجنسیوں کا کھٹمنڈو میں موجودگی اور ان کی انفارمیشن اور ان کے ٹارگٹس کے بارے میں ممکنہ رپورٹ پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے علاوہ بھارت میں انجام دیے گئے مشنوں کی مفصل رپورٹ لکھنی شروع کر دی۔ ان رپورٹس کی تیاری میں دن کا خاصا ٹائم صرف ہو جاتا تھا اور شام کو چنگما ہوٹل بھی جانا لازمی ہو گیا تھا۔ مریم نے کہا کہ رپورٹ کی تیاری ایک دن تم اپنے ہوٹل اور دوسرے روز میرے گھر میں رہ کر تیار کیا کرو گے۔ اس کی بات ماننا اب ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے ریزن یہ بتایا کہ ایک تو تم اپنے کمرے میں مستقل کام کرتے ہوئے بور ہو جایا کرو گے، اور دوسرا سیکیورٹی کے حساب سے بھی یہ مناسب نہیں ہوگا اور کوئی انجانا دشمن وار کر سکتا تھا، اور اس کے علاوہ محسن اور مہاجر نمائندے بھی ملنے آ جایا کرتے تھے، اس لیے لکھنے میں خلل پڑ سکتا تھا۔ بھارت میں قیام کی رپورٹس میں پہلے 2 مرتبہ دہلی سے اور پھر بمبئی سے پاکستان بھیج چکا تھا، اس لیے ان کی تیسری بار تفصیل لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ یہ مشن میں نے محکمے کی اجازت کے بغیر اپنی صوابدید پر کیے تھے اور رپورٹس میں ان کا جواز بھی لکھا تھا۔ چینی محافظوں کو بھی صرف میری حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا، جن سے میں ان کے تفویض کیے گئے کام سے زیادہ کام لے رہا تھا۔ ان کے جواز لکھنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھے۔ ہر بات روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ میں نے 9 مکتی باہنی اور 5 غدار بنگالیوں کو ہلاک کیا تھا، لیکن ان پر الزامات کا میرے پاس ٹھوس ثبوت نہ تھا۔ میرے خیال میں ان واقعات کو میری ایجنسی نے پس پردہ رکھا ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کے کام کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہوگی۔ مہاجروں میں بھی سوائے محسن کے کوئی ایسا نہ تھا جو میرے حق میں کچھ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لوگ مرنے والوں کی اصلیت جاننے کے باوجود ایسی تحریر لکھ کر دینے سے کتراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اکیلا تھا اور انہیں پاکستان جانے کے لیے ہمارے سفارت خانے سے اور پاکستان پہنچ کر وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ سے اپنی بحالیات سے واسطہ پڑھنا تھا۔ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے میں نے آخر فیصلہ کیا کہ کھٹمنڈو میں انجام دیے گئے مشنوں کی تفصیل اور تحریر ابھی رہنے دیتا ہوں۔ جب پاکستان جاؤں گا تو زبانی واقعات اور اس کے ریزن بتا دوں گا۔ میں نے فیصلہ تو کر لیا، لیکن اس سوچ کو اپنے ذہن سے جھٹک نہ سکا۔
उन्हीं दिनों में चिंगवा से रिक्शे पर होटल वापस आ रहा था। मेरे चीनी साथी मेरे पीछे दूसरे रिक्शे में आ रहे थे कि रास्ते में अचानक मेरा रिक्शा किसी चीज से टकराकर उलट गया। मैं और रिक्शा ड्राइवर नीचे गिर गए। अभी इस सूरत हाल में थे कि एक साथ 6-7 फायर हुए। गोलियां कुछ तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं और कुछ मुझसे फासले पर सड़क में बेबस हो गईं। मेरे चीनी साथी गायब हो चुके थे। फायर बंद हुए तो मैंने रिक्शा ड्राइवर को उठाकर सहारा देकर खड़ा किया। इतनी देर में मेरे चीनी साथी दो आदमियों को गर्दनों से दबोचे मेरे सामने ले आए। वो इन्हें खंजरों के वार से हलाक करने लगे तो मैंने उन्हें मना करते हुए कहा कि वो उन्हें लेकर चिंगवा पहुंचे। उन्होंने इन दोनों को बेहोश किया और रिक्शे में डालकर चिंगवा की तरफ ले गए। मैंने रिक्शे वाले को इजाफी पैसे देकर चिंगवा चलने का कहा। रेस्टोरेंट से कुछ आगे चलकर थोड़ी सुनसान जगह थी। चीनी साथियों ने उन्हें वहीं जाकर ओट में लिटा दिया। मैंने मरियम को जाकर सारी रोदात सुनाई। उसके होश गुम हो गए। मैंने कहा कि यह वक्त होश रखने का है, खोने का नहीं है। मुझे अपनी गाड़ी में शेर पंजाब होटल ले चलो। हम वहां पहुंचे और सरदार से इधर उधर की बातें करने के बाद उसकी गाड़ी मांगी तो वो घबरा गया। उसने कहा, आज फिर किसी का झटका करना है। मैंने कहा, सरदार जी बात ये नहीं, बाहर गाड़ी में एक लड़की बैठी है और ये गाड़ी उसकी सहेली की है जिसे उसने अभी उसको वापस करनी है और मैं मजीद 2-4 घंटे उस लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है। सरदार ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, जरा हम भी उसे देख लें। ये कहते हुए सरदार जी ने गाड़ी की चाबी मुझे दी और अपनी गद्दी से उठे। मैंने जल्दी से बाहर निकलकर मरियम को इशारा किया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और जब सरदार जी बाहर पहुंचे तो वो मरियम की मामूली सी झलक ही देख सके। सरदार की गाड़ी लेकर मैं चीनी साथियों के पास पहुंचा। दोनों बेहोश आदमियों को गाड़ी में डाला। इतनी देर में मरियम भी गाड़ी पार्क करके आ चुकी थी और मेरे साथ बैठ गई। चीनी साथी पीछे बैठ गए और मैंने गाड़ी चीन की तामीर करदा सड़क की जानिब मोड़ दी। मरियम के मुताबिक उस सड़क पर आगे जाकर एक तंग खाई में एक सड़क जाती है। पुल की तामीर के दौरान सामान उसी तंग सड़क के जरिए खाई में लाया जाता था। हमारी मंजिल तंग सड़क का वो आखिरी हिस्सा था जिस पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई न देता था। तंग सड़क से उतरकर हम खाई में पहुंचे जहां पर बजरी के चंद ढेर अभी तक मौजूद थे। मैंने वहां पहुंचकर गाड़ी रोकी और हम सब गाड़ी से नीचे उतर आए। मुझे सही वाक़े का इल्म नहीं था। मैंने मरियम के जरिए चीनियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा रिक्शा आपके रिक्शे से पीछे था। हमने दो आदमियों को मुझे अपने असलहे की शस्त पर लेते हुए देखा। उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम था, इसलिए हमने पहले आपके रिक्शे को धक्का देकर उल्टा किया और इसी दौरान फायरिंग शुरू हो गई। हम दोनों फायर करने वालों की तरफ लपके। उन्हें नहीं मालूम था कि हम आपके मुहाफिज हैं, इसलिए वो दोनों फायर करने वाले हमारी तरफ से लापरवाह थे। हमने उनकी ऐसी जगह चोटें लगाईं कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। उन दोनों के पास 2 रिवॉल्वर और बहुत सी गोलियां थीं। हमने उन दोनों से असलहा लेकर उनकी कुछ ऐसी नसें दबाईं जिनसे उनकी कुव्वत गोयाई सल हो गई। फिर उनको आपके पास ले आए जहां मैं रिक्शा सीधा करके अभी खड़ा ही हुआ था। बाकी की कार्रवाई आप जानते हैं। मरियम के पास टॉर्च थी। मरियम ने उनके चेहरों पर रोशनी डाली तो वो शक्ल से भारतीय दिखाई दिए। मैंने मरियम को कहा कि वो टॉर्च लेकर जरा दूर खड़ी हो जाए। मैंने और चीनियों ने मिलकर उन्हें चेक किया तो वो हिंदू निकले। मैंने चीनियों से कहा कि इन्हें होश में लाना है। मार्शल आर्ट्स इस कदर इंसानी जिस्म पर हैवी होता है कि जिस्म के मखसूस हिस्सों पर चोट मारकर दबाकर बेहोश और हलाक भी किया जा सकता है और यही चोट बेहोश को होश में भी ला सकती है। चीनी साथियों ने उन दोनों को गाड़ी से निकालकर बजरी पर लिटा दिया और चंद ठोकरों से उन्हें होश में ले आए। मेरे कहने पर चीनी एक एक को पकड़कर हमसे दूर खाई में ले गए। मेरा इरादा था कि इन दोनों से अलग अलग इंक्वायरी करूं। मैं बजरी पर लेटे हुए एक आदमी के पास गया और पिस्तौल निकालकर उस पर तान लिया और कहा कि अगर 2 मिनट में उसने सब कुछ सच न बताया तो सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूंगा, और साथ ये भी कहा कि अगर उसका बयान उसके साथी से मुख्तलिफ हुआ तो भी दोनों को हलाक कर दिया जाएगा। ये आदमी खुद को इस सुनसान जगह पर देखकर कांपने लगा। वो हाथ जोड़कर अपनी जान बख्शी की भीख मांगने लगा। उसने बताया कि विजय कुमार ने मुझे मारने के लिए लखनऊ से उसे हायर किया था। दूसरे को बुलाया, उसने भी पहले वाले के मुताबिक बयान दिया। हम दोनों लखनऊ के बदमाशों में शुमार होते हैं और विजय कुमार ने 40,000 रुपए में
ہمارے استاد کے ذریعے مجھے مارنے کے لیے ہائر کیا۔ یہ اسلحہ بھی وجے کمار نے ہی ہمیں دیا ہے۔ میں نے ان دونوں کو زندہ تو چھوڑنا نہیں تھا، کیونکہ ان کو زندہ چھوڑنے کا مطلب مریم اور چینی دوستوں کو بھی مصیبت میں مبتلا کرنا تھا، لہٰذا میں نے انہیں بجری پر الٹا لیٹنے کا کہا۔ ان دونوں کے الٹا لیٹتے ہی میں نے اپنے پسٹل کی ساری گولیاں ان دونوں پر ایک ایک کر کے داغ دی۔ سائلنسر لگا ہونے کی وجہ سے گولیاں چلنے کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب چینی دوستوں نے ان کی نبض چیک کر کے ان کے مرنے کی تصدیق کر دی تو میں نے پسٹل پر دوسرا میگزین چڑھایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر آ گیا۔ مریم نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کسی انسان کو ہلاک ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی ساری دلیری اس وقت ایک خوفزدہ عورت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تحفظ کے احساس کے پیش نظر مریم نے میرا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، جس سے میں گاڑی کا گیئر بدل رہا تھا۔ شہر پہنچ کر جب میں نے گاڑی ایک نئی سڑک پر ڈالی تو اس نے پوچھا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کام مکمل کرنے۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ بجائے لیکچر دینے کے بس اتنا کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ وجے کے گھر سے تھوڑا پہلے میں نے گاڑی روکی۔ مریم گاڑی میں ہی بیٹھی رہی اور میں چینی دوستوں کے ہمراہ وجے کے گھر پہنچا۔ 2 منزلہ بلڈنگ پر اس کا دوسری منزل پر کارنر کا فلیٹ تھا۔ میں نے بیل بجائی تو اندر سے دروازے کے قریب سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو میں نے آواز بدل کر ایک حملہ آور کا نام لے کر کہا کہ کام ہو گیا ہے، مگر میرا بازو زخمی ہے، جلدی سے دروازہ کھولو ورنہ باہر فرش پر خون کے دھبے لگ جائیں گے۔ میں نے حتی الامکان اپنی آواز کو بدل کر رکھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ ہمیں دیکھ کر ڈر گیا۔ اتنی دیر میں میرے چینی دوستوں نے دروازے کو دھکا دے کر اسے اندر دھکیل دیا۔ وجے کو کسی کی مدد کو پکارنے سے پہلے ہی انہوں نے اس کو فرش پر گرا کر اس کے منہ میں رومال ٹھونس دیا۔ میں نے اندر آ کر اندر سے دروازہ بند کیا۔ وجے فرش پر گرا مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اوں آ کر کے کچھ بولنے کی کوشش کی تو میں نے کہا، مسٹر وجے کمار، آج تم نہیں میں بولوں گا اور تم صرف سنو گے۔ تم نے دوست بن کر مجھے جال میں پھانسنا چاہا اور اس میں تم کامیاب بھی ہو گئے اور میں تم پر اعتبار کرنے لگا تھا۔ اگر چنگ وا ہوٹل میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی ریکارڈنگ سننے کو نہ ملتی تو مجھے تمہاری اصلیت کا پتہ نہ چلتا اور میں تمہاری دوستی میں نہ جانے کہاں تک چلا جاتا۔ یہ سب کچھ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم نے مجھے دوستی کے پردے میں ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ میرے چینی دوست اور محافظ ہیں۔ چنگ وا اور چینی دوستوں کا تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ تم کسی اور کو بتانے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔ لکھنؤ سے تمہارے لائے ہوئے دونوں بدماش بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ تمہاری دوستی کے بحروب میں گزارے ہوئے چند روز کی وجہ سے میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک چینی دوست سے زہریلی گیس کا سلنڈر لیا۔ ہم نے اپنے ناک رومالوں سے بند کر لیے۔ میں نے سلنڈر بالکل وجے کے نتنوں سے لگا کر گیس چھوڑ دی۔ چند لمحوں بعد وجے کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس کا جسم پھڑپڑایا اور بے جان ہو گیا۔ ہم اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اندرونی کمروں کی طرف گئے۔ ایک الماری سے ہمیں 60,000 روپیہ اور بریف کیس ملا، جس میں سرکاری کاغذات اور فائلیں تھیں۔ کاغذات کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ دہلی سے وجے کے لیے ہدایات اور رابطے کی فائلیں ہیں۔ میں نے کرنسی چینی دوستوں کو دے دی اور بریف کیس خود اٹھا لیا۔ ہم نے وجے کی آنکھیں بند کی، اس کے منہ سے رومال نکالا اور آہستہ سے دروازہ بند کرتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ گاڑی میں مریم بے چینی سے ہماری منتظر تھی۔ میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے چینی دوستوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے سینے کے ساتھ اپنا سر لگا دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا رونا بند کروایا۔ میں نے حملہ آوروں کے دونوں پسٹل چینی دوستوں کو دینے چاہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پسٹلز کے علاوہ اور بھی بہت خطرناک قسم کے ہتھیار موجود ہیں، اس لیے وہ انہیں نہیں رکھ سکتے۔ وہاں سے ہم چنگ وا ہوٹل پہنچے۔ وہاں سے مریم نے اپنی گاڑی لی اور ہم سیدھا شیر پنجاب ہوٹل پہنچ گئے۔ چینی دوست مریم کے ساتھ بیٹھ گئے اور میں نے گاڑی ہوٹل کے ایریا میں داخل کر دی۔ گاڑی بند کر کے چابی نکالی اور سردار کے پاس پہنچ گیا۔ سردار نے دیکھتے ہی کہا کہ اتنی جلدی آ گئے؟ میں نے کہا کہ بس کچھ ناراضگی ہو گئی۔ تو سردار نے کہا کہ لڑکیوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے یہ تمہیں میں بتاؤں گا۔ میں نے صبح آنے کا کہہ کر اجازت لی اور باہر سڑک پر پہنچ گیا، جہاں مریم اور چینی دوست گاڑی میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ راستے میں ہم نے چینی دوستوں کو اتارا اور مریم کے اصرار پر ان کے گھر چلے گئے۔ میرے لیے مخصوص کیے گئے کمرے میں مریم نے مجھے بٹھایا اور چائے بنا کر لائی اور میں نے 2 پسٹل مریم کو اس کی اپنی حفاظت کے پیش نظر دیے۔
چائے سے فارغ ہو کر مریم نے شب بخیر اردو میں کہا تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ ایک مہاجر لڑکی سے اردو سیکھنے کے لیے وہ ٹیوشن لے رہی ہے۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور مستقبل کے سپنوں میں کھو گیا۔ اسی حالت میں نہ جانے کب نیند نے آ دبوچا۔ اگلے دن چڑھے، اٹھ کر ناشتہ کیا اور واپس اپنے ہوٹل پہنچا تو محسن کو اپنا منتظر پایا۔ وہ لابی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ رات بھی ملنے آیا اور رات 12 بجے تک بیٹھا رہا۔ میرے نہ آنے سے وہ بہت فکر مند تھا، اس لیے وہ صبح پھر ہوٹل چلا آیا۔ میں نے اسے گزشتہ رات کے واقعات کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ میں چاہتا تھا کہ گزشتہ رات والی خبریں اس کے ذریعے مجھ تک پہنچیں۔ محسن کو لابی میں چھوڑ کر اپنے روم میں گیا، نہایا اور لباس بدل کر نیچے آیا اور اسے لے کر کافی شاپ میں چلا گیا۔ ہمیں وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ نیپالی پولیس کے 2 سب انسپیکٹر وہاں آ گئے۔ وہ مجھ سے اور میرے چینی ساتھیوں سے گزشتہ رات ہونے والی فائرنگ کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے۔ ان کو یہ رپورٹ چینی ساتھیوں کے رکشہ ڈرائیور نے دی تھی جو فائرنگ کی آواز سنتے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ کوئی فائرنگ وغیرہ نہیں ہوئی، میرے رکشے کے ٹائر کے نیچے پتھر آ گیا تھا جس کی وجہ سے رکشہ الٹ گیا تھا۔ باقی میں کسی چینیوں کو نہیں جانتا جو رکشے میں میرے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے مزید سوال کرنا چاہتے تھے۔ کافی پینے کے دوران ہی میں نے انہیں کہا کہ میں نے اپنے سفارت خانے جانا ہے۔ آپ ایک رکشہ ڈرائیور جو ہو سکتا ہے کہ چرس کے نشے میں ہو، اس کے کہنے پر مجھ جیسے شریف شہری پر بلا جواز سوال و جواب نہ کریں۔ میں نے ٹیبل پر 1000 روپے کا نوٹ رکھ کر پوچھا کہ آپ یہ پیسے لے کر اس چیز کو بھول جانا چاہیں گے یا رکشہ ڈرائیور کے بیان پر مجھ سے مزید سوال و جواب کرنا چاہیں گے؟ میں نے بڑے اعتماد سے روپے ٹیبل پر رکھے تھے کیونکہ میں پیر گنج میں پولیس کی حالت دیکھ چکا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور روپے اٹھائے اور مجھے سیلوٹ کرتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے محسن کو کہا کہ وہ مین بازار میں کشمیری شالوں کی دکان پر جائے اور دکان کا ٹیلی فون نمبر لے کر آئے۔ میرا مقصد وہاں وجے کی موت کا رد عمل دیکھنا تھا۔ محسن کو میں قابل اعتماد تو سمجھتا تھا، مگر اس میں ایک خامی تھی کہ کوئی بھی راز کی بات اس کے پیٹ میں نہیں ٹھہرتی تھی، اور میری کوشش تھی کہ میں خود کو وجے کے قتل والے واقعے سے دور رکھوں۔ قتل ہونے کی کوئی نشانی وجے کے جسم پر نہیں تھی۔ اس کی موت ہارٹ فیل ہونے کے سبب بھی ہو سکتی تھی۔ زہریلی گیس عام پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ظاہر نہیں ہو سکتی تھی، اور کھٹمنڈو میں ایسی کوئی لیبارٹری موجود نہیں تھی جہاں سے اس گیس کا تجزیہ ہو سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس اپنے اس منجھے ہوئے جاسوس کی موت کو اتنی جلدی ہضم نہیں کر سکیں گے۔ ابھی لکھنؤ کے 2 بدماشوں کی لاشیں دریافت کرنا باقی تھیں۔ دشمن کی نظر میں تو پہلے ہی تھا، گو ان کو کوئی ثبوت نہ ملا تھا، مگر اگر وہ بھارت میں میری موجودگی سے ہونے والے واقعات اور پھر جب سے میں کھٹمنڈو آیا ہوں یہاں پر پے در پہ ہونے والے واقعات کا تجزیہ کریں تو سیدھا مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ میرے ظاہری دشمن کم اور پوشیدہ دشمن زیادہ ہو گئے تھے۔ ڈی ایم آئی نے مجھے زندہ گرفتار کرنے کی جو پابندی عائد کی تھی اس کی وجہ سے میں ابھی تک بچا ہوا تھا، ورنہ کہیں سے بھی ایک گولی آتی اور میرا کام تمام کر دیتی۔ وجے نے جو بدماش ہائر کیے تھے وہ اپنی حفاظت کے لیے کیے تھے۔ اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو اس نے اس واقعے سے لا تعلقی ظاہر کر دینی تھی۔ محسن شام کو لوٹا تو اس نے مجھے دکان کا ٹیلی فون نمبر دیا اور بتایا کہ رات کو وجے کے اچانک موت ہو گئی ہے اور اس کی باڈی کو جہاز کے ذریعے دہلی بھیجا جا رہا ہے۔ وجے کی موت پر یقیناً بھارتی سفارت خانہ بلبلا اٹھا ہوگا۔ اب محسن کو رات کو میری ہوٹل سے غیر حاضری کی وجہ تو سمجھ آ گئی تھی، مگر اس نے پوچھنے کی ہمت نہ کی۔ بھارتی سفارت خانہ بدلے میں کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ میں نے فون پر مریم سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ وہ آئندہ شام کو ڈائریکٹ چنگوا ہوٹل نہیں آیا کرے گا بلکہ مختلف راستوں سے ہو کر آئے گا، اور واپسی پر مریم مجھے خود اپنی گاڑی میں چھوڑنے آیا کرے گی۔ چینی دوست میرے ساتھ ہی ہوا کریں گے، مگر مجھے ڈراپ کرنے کے بعد وہ مریم کو بھی اس کے گھر سیفٹی کے ساتھ چھوڑا کریں گے۔ میں نے وقتی طور پر اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن آئندہ 4-5 دنوں میں برٹش ہیپیوں کی ایک وین خرید لی جسے وہ پیسے ختم ہونے کی وجہ سے سستے داموں سیل کر رہے تھے۔ ہوٹل کے ایک گارڈ کو میں نے گاڑی کی دیکھ بھال کے لیے مخصوص پیسوں پر ہائر کر لیا۔ اس وین کی وجہ سے میری اور میرے چینی ساتھیوں کی رکشے کے سفر سے جان چھوٹ گئی اور میرا آنا جانا بھی نسبتاً محفوظ ہو گیا۔
آئندہ چند روز بہت پرسکون طریقے سے گزرے، مگر میری چھٹی حص کسی انجانے خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ یہی حال مریم کا بھی تھا، وہ بھی بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ چینی دوست اب ہر وقت ہم دونوں کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ ان کے پاس بہت خطرناک اور چھوٹے چھوٹے ہتھیار تھے جن سے کسی کی نظر میں آئے بغیر اپنا کام کیا جا سکتا تھا۔ یو این او کا نمائندہ جو سامان کے ساتھ آیا تھا، اس نے مہاجرین کی رہائش کا دورہ کیا تو ان کی حالت زار دیکھ کر اس نے افغان ایئر لائن کا شیڈول تیار کیا اور فوری اس شیڈول پر عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ مہاجرین کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ اب ان کی اس مصیبت سے جلد خلاصی ہو جائے گی۔